بھارت کے اندر ایک ایٹمی دھماکہ ہوا ہے جو اتراکھنڈ میں جو گلیشیئر سے وہ اس ایٹمی دھماکے کی وجہ سے گلیشیئر پھٹے ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 300 سے زائد افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے انہوں نے جو 2 ڈیم بنائے تھے وہاں پہ وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ Power project. Absolutely scary scenes that you can see on the screen right now. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ویژن میڈیا سیل۔ بھارت کے اندر ایک ایٹمی دھماکہ ہوا ہے اور یہ ایٹمی دھماکہ بھارتی فوج اور حکومت کی مسلسل نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ مسلسل کا لفظ کیوں استعمال کیا، کیونکہ یہ جو اتنی بڑی غلطی انڈیا نے کی ہے یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، یہ کئی سالوں پر محیط یہ غلطی ہے۔ اس کا ادراک جو ہے ابھی تک شاید ان کو نہ ہو، لیکن اس کا جو نتائج ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ گلیشیئر جو اتراکھنڈ میں جو گلیشیئر سے وہ اس ایٹمی دھماکے کی وجہ سے گلیشیئر پھٹے ہیں، اور جس کی وجہ سے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 300 سے زائد افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے انہوں نے جو 2 ڈیم بنائے تھے وہاں پہ وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نیو ویژن میڈیا سیل کو سبسکرائب کر لیجیے اور لائک کر کے دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا اور آپ نے میرے تھم نیل میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ ایٹمی دھماکہ ہوا ہے، اور اگر ایٹمی دھماکہ ہوا ہے تو دنیا کو کیوں نہیں پتا، یہ مین اسٹریم میڈیا اس کو کیوں نہیں دکھا رہا، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ یہ مسلسل غلطیاں کرتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا۔ اب وہ غلطیاں کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1962 میں چائنا اور انڈیا کی جنگ ہوئی، چائنا نے انڈیا کی صحیح جڑائی کی۔ اس کے بعد 1963 میں کیونکہ امریکہ نے بتایا انڈیا کو کہ چائنا جو ہے وہ بہت سارے تجربات ایٹمی تجربات کر رہا ہے، اور اس کو جانچنے کے لیے پتہ رکھنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس میں نظر رکھیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ایٹمی دھماکہ کرنے والے یا نہیں، انہوں نے کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ چائنا کا میڈیا تو کچھ بتاتا نہیں ہے۔ اس لیے تو امریکہ نے جو یہ بات کی تو انڈیا نے فوراً کہا کہ ہاں بالکل ہمارے لیے بھی چائنا خطرہ ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو جاسوسی کرنے کے لیے امریکہ نے کیا کیا، امریکہ کی ایک ٹیم آئی CIA کی، انہوں نے 1964 میں آ کے ان کو ایک ڈیوائس دی، وہ نیوکلیر ڈیوائس، اور یہ بات غور سے سنیے گا ناظرین، وہ نیوکلیر ڈیوائس تھی اور ایسی ڈیوائس تھی کہ جو یہ پتہ چلائے گی، انہوں نے امریکہ نے کہا کہ یہ پتہ چلائے گی کہ کیا یہ چائنا ایٹمی دھماکے ایٹمی تجربات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اور وہ نیوکلیر ڈیوائس میں تھا کیا، یہ 56 kg کی 56 کلو کی ایک ڈیوائس تھی جس کے اندر پلاٹینیم تھا۔ اور جو سائنس جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کا، ان کو علم ہے کہ یہ پلاٹینیم تقریباً وہی مٹیریل جو ایٹم بم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایٹمی بم کا مٹیریل والی ڈیوائس جو ہے اس سے حوالے کی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ اس ڈیوائس کو اپنے سب سے اونچے پہاڑ میں چائنا کے قریب جو ہے وہ انسٹال کریں تاکہ چائنا کی خبریں ہم تک پہنچتی رہیں گے، وہ پتہ چلائیں گے کہ اس ڈیوائس کے ذریعے کوئی ایٹمی دھماکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے چائنا کی نہیں کر رہا۔ تو فوری طور پر انڈیا نے کچھ نہیں دیکھا اور فوری طور پر ایٹمی وہ جو تنصیب تھی یا ایٹمی ڈیوائس تھی اس کو پہنچانا شروع کیا، اور یہ سوچنا تھا کہ اس کو سب سے اونچے والے پہاڑ کون سا جہاں پہنچایا جائے۔ تو یہ نندا دیوی پہاڑ تھا جس کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس ڈیوائس کو پہنچائیں گے، کیونکہ امریکہ نے کہا کیونکہ یہ سب سے اوپر والا پہاڑ وہی ہے، اگر آپ اس کے رزلٹ صحیح لینا چاہتے ہیں تو آپ کو وہیں پہ نندا دیوی پہاڑ کے اوپر اس کو نصب کرنا پڑے گا۔ تو جی شروع ہو گئے، جو ایک ٹیم تھی انڈیا کی آرمی کی ٹیم وہ لے کے گئے، اور راستے میں کیونکہ بہت اونچا پہاڑ تھا اس کے اوپر جانا اور بہت زیادہ مشکل تھا، گلیشیئر تھے، برف ہی برف تھی، اور ایسا ہوا کہ جیسے وہ لے کے جا رہے 1965 میں، اور وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا، اور وہ نہ پھر کیونکہ 56 kg ڈیوائس تھی نہ وہ مزید اوپر لے کے جا سکتے تھے نہ اس کو اپنے ساتھ نیچے لا سکتے تھے۔ تو ان کی جو ٹیم کا کیپٹن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس ڈیوائس کو یہیں پہ رکھ دیتے ہیں اور 1966 میں اس کو دوبارہ شروع کریں گے۔ تو پھر ہوا کیا ناظرین، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اگلے سال 1966 میں جب وہ گئے دوبارہ اس ایٹمی ڈیوائس کو لے کر اوپر رکھنے کے لیے، مزید اوپر لے جانے کے لیے گئے، تو وہاں گئے تو وہاں ڈیوائس ہی نہیں تھی، غائب ہو چکی۔
1966 آتا ہے, 67 آتا ہے, 70, اس طرح 20-30 سال گزر جاتے ہیں, کوئی ڈیوائس کا پتہ نہیں چل سکتا, اور وہ ڈیوائس وہیں کی وہیں کہیں پہ گم ہوئی پڑی ہے. اور پھر ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر آ سکتا ہے, کیونکہ یہ ڈیوائس ایسی ہے جو نیوکلیر ریڈیشنز خارج کرتی ہے, اور یہ جو ریڈیشنز ہوتی ہیں, شعاعیں ہوتی ہیں, یہ ایک تو ان کے نقصانات اپنی جگہ, دوسرا یہ گلیشیرز کو اندر سے پگھلاتی ہیں, اور جب گلیشیرز پگھلتے ہیں تو پورا گلیشیئر ٹوٹ کے گرتا ہے, اور پوری کی پوری بستیاں, گاؤں, شہر تباہ ہو جاتے ہیں, قصبے تباہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر اس ڈیوائس کا کوئی ایک, کیونکہ یہ پلاٹینیم کی اس کے اندر کیپسول تھے, کوئی ایک کیپسول بھی کسی ندی میں چلا گیا تو وہ تو پورا جو اترکھنڈ ہے اور جو پورا بھارت ہے اس کو لے ڈوبے گا. اور پھر ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر یہ ڈیوائس پوری کی پوری پھٹ جاتی ہے تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو چنانچہ انہوں نے 2018 میں ایک آپریشن شروع کیا اس ڈیوائس کو ڈھونڈنے کے لیے. اس آپریشن کا نام تھا آپریشن ہیٹ, HAT. اور یہ ساری باتیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے تو آپ گوگل کے اوپر صرف یہ لکھیں آپریشن ہیٹ یا پھر نندا دیوی آپریشن, یہ لکھیں, آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز کھل جائیں گی, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا. اور اب جو ایٹمی دھماکہ ہوا ہے یہ وہی نیوکلیر ڈیوائس کی جو شعاعیں ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ جو دھماکہ ہونے کی وجہ سے, اور یہ بھی جو دھماکہ ہوا ہے اس کی وجہ سے جو گلیشیئر پھٹا ہے, اور گلیشیئر کے پھٹنے سے ایک جو وہاں پہ جو تباہی ہوئی ہے, جو گاؤں وہاں کے پورے قصبے گاؤں وہاں پہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں, وہاں اس کے ساتھ ساتھ وہ غور سے سنیے گا 2 ڈیم جو پاکستان کا پانی روکنے کے لیے انڈیا نے وہاں بنائے تھے, وہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں, ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں, وہ ٹوٹل تباہ ہو چکے ہیں, مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. اور ابھی یہ ٹریلر ہے, ابھی یہ وارننگ ہے انڈیا کے لیے. اگر ابھی بھی انہوں نے جو مسلسل غلطی کرتے آئے ہیں 1964 سے 1965 سے جو مسلسل غلطی کرتے آئے ہیں, ابھی بھی اگر انہوں نے یہ اس کو ادھورا چھوڑا, اس ڈیوائس کو نہ ڈھونڈا, تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر کریٹ کر سکتی ہے. اور اس سے جو تباہی ہوگی وہ پوری دنیا اس کو دیکھے گی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ انڈیا اس بات کو دبا رہا ہے تاکہ دنیا تک یہ بات نہ پہنچے, ان کی نااہلی اور بیوقوفی اور پاگل پن کا دنیا کو پتہ نہ چل جائے کہ اتنا بڑا پاگل پن, اتنی بڑی بیوقوفی کوئی آرمی کر سکتی ہے دنیا کی. ایٹمی ڈیوائس وہاں چھوڑا ہے اور پتہ ہی نہیں کدھر ہے, اور کئی سالوں سے دہائیوں سے اس کو چھوڑا ہوا وہاں پہ. اگر یہ ڈیوائس پوری کی پوری پھٹ جاتی ہے تو پورا انڈیا جو ہے اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ لوگ مرے. انسانیت پھر بھی ہمارے اندر زندہ ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, غیر مسلم ہے, ہمارے لیے ہمیں اپنے آپ کو اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں, لیکن وہاں کے جو عوام ہیں ان کی جان, انسانی جان جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قدر, ہمارے لیے وہ اتنی ہی قیمتی ہے جتنی ہمارے دوسرے لوگوں کی جانیں قیمتی ہیں. تو انسانیت کی جان بچانا ضروری ہے. اس لیے اس ویڈیو کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں انڈیا کو بھی, انڈیا کے لوگ اس وقت کچھ سن رہے ہوں گے کہ خدا نہ اس ایٹمی ڈیوائس کو وہاں سے ڈھونڈے, اپنے جنگی جنون میں پاگل نہ ہو, اپنے لوگوں کو نہ مارے, اور وہ ایسا کوئی سانیہ کریٹ نہ کریں کہ جس کا مداوع پھر ممکن نہ ہو سکے. انشاءاللہ تعالی مزید نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.